قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اب آ گئی ہے میری آپ کی آیت. پچھلی آیتیں لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی وہ تو ازواج مطہرات تھی. اب کان کھول کر سنی آیت 59 کو اور 60 کو. روزے روشن کی طرح واضح مبرہن کلیئر کٹ میسج ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے. آپ کہتے ہیں بیویاں تو گئیں، وہ تو 9 تھی یا 11 تھی، وہ نہیں، چلے نکالیے. صاحبزادیاں وہ 4 بیٹیاں تھیں اور فاطمہ رقیہ، اور ان کو نکالتے ہیں. نہیں جی ہم نہیں سنتے، یہ تو بیویاں بیٹیاں. اٹس اوکے. آگے دیکھ لیجیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یہ آپ میں ہیں کہ نہیں. کیا نام اسلام کا ہے میرے آپ کے ساتھ؟ ہے الحمدللہ. تو پھر اللہ کے نبی کا حکم سنیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن نبی سے کہلایا گیا، عزت بھی دی گئی اور ہمیں شرم بھی دلائی گئی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے بڑے جب کسی سے رشتہ مانگتے تھے تو کسی بڑے کو بیچ میں ڈالتے تھے. اماں آپ مانگے، ابا آپ مانگے، کیونکہ نانی ہوگی. ہم پتہ نہیں نبی کی طرف سے پیش کیے ہوئے ان پردوں اور ان جلبابوں کا کیا حل حلیہ کرتے ہیں، یہ اب ہم خود پوچھیں. حکم آگے آ گیا یدنین علیہن من جلابیبہن. کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں پھیلانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بولیے اس آیت کو کہاں لے جائیں؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہاں پردہ، کہاں ہے بایا، کہاں ہے برقع. یہ جو لفظ ہے نا جلباب، جلابیب جلباب کی جمع. عربی زبان میں آپ ابھی میری بات کے بعد پارا ختم ہوگا نا تو آپ جا کر ذرا ڈکشنری سے کھول کر لفظ جلباب دیکھیے گا. وہ چادر جو سر پہ ڈالی جائے تو پاؤں تک چھپ جائے، اس کو جلباب کہتے ہیں عربی کی زبان میں. آپ اس کو عبائے کی شکل میں ڈھال لیں، سی کے سلائیاں، تو بھی یہ جلباب ہے انشاءاللہ. آپ اس کو کھلی موٹی بڑی چادر جس میں آپ کا ایک ایک انگ چھپ جائے، آپ اس کو جلباب بنا لیں. کل لوگ ٹوپی والا برقع کہتے تھے، وہ بھی جلباب ہے. اب یہ کلچر کی بات نہیں، یا عرب کلچر نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور علیہن کا یدنین کے آگے لفظ علی آ گیا. عربی زبان کی تھوڑی سی باریکی ہے، اس کو اگر کبھی ڈکشنری سے سمجھاؤں نا تو یقین کریں کہ آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ پردہ ہے کہ نہیں، چہرے کا پردہ ہے نہیں. کیونکہ آج چہرے کے پردے کو لوگوں نے اتنا مختلف ہی کیا کہ وہی بات ہے کہ جب دل نہ مانے تو ہم کیسے مانے. تو یہاں اشارہ دیا گیا کہ جن کپڑوں میں گھر میں پھرتی ہو اس میں باہر نہیں جانا. ہم نے موٹی چادریں خوبصورت کر لی، انہی میں باہر چلے جائیں گے. لون کے سوٹوں کے ساتھ بھی چادریں ہیں، کیا عورت ایسے کپڑوں میں باہر جائے گی؟ نہیں جائے گی. دیکھ لیجیے آپ جو بھی گھر میں پہنے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے، گھر سے باہر جاتے ہوئے اوپر کچھ اور پہننا، اس کو جلباب کہتے ہیں. کڑی بھی سجی بھی موتیوں والی مکیش والی چادریں جلباب نہیں ہوتی. گھر میں پہنی ہے، عورتوں میں پہنی ہے، اپنے جیسوں میں پہنی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ موتی ستارے چمک دمک لگا کر پہنی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ڈریس بنائیے، آپ اس میں دبکا لگائیے، سلمہ ستارے لگائیے، کوئی بری بات نہیں ہے. بٹ شرط ہے کہ ان ابایوں کے اوپر باہر جاتے ہوئے ایک سیدھی سادی پلین چادر ابایا کہ جس کو دیکھ کر کوئی آپ کو بڑے گھر کی بیگم نہ سمجھے، یہ پہننا لازمی ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا وہ اٹھ کر ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں چلے گا. اور آپ خوب 6-7 پننے لگا ہوا ٹائٹ سا اسکارف، چمکتا دمکتا شفون کا سافٹ سا، اور وہی پہن کے اندر بیٹھی رہیں کہ نہیں ابھی باہر جانا ہے، تو نہیں پہن سکتی ہیں. وہ آپ کا انڈور ڈریس ہے. آپ عورتوں میں آپ کی مرضی، آپ سر پہ پہنے نہ پہنے، اجازت ہے کھلنے کی، لیکن باہر جاتے ہوئے اس کے اوپر آپ کو کچھ پہننا پڑے گا. اور یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر اور چہرے کا پردہ کدھر ہے؟ تو یہ دیکھیے یدنین کے اوپر جو الا لگا ہوا نا یہ چہرہ ہے. گھونگھٹ نکال دو. ایک ہوتا ہے الا ٹورڈز، ایک ہوتا ہے الا جو یہاں ہے، کسی چیز کو جھکا لینا. اور یدنین وہی لفظ ہے جو دنیا ہے، دنوف سے
قریب کر لو، یعنی سر پہ ڈالی ہوئی چادر جو عورتیں پہنتی تھی، اتنا بڑا گھونگھٹ نکال لو کہ تمہارا چہرہ چھپ جائے. لیکن معذرت کے ساتھ چہرے کا پردہ صرف اس کو سمجھ آئے گا جو اس سے پیچھے کی ساری پابندیاں برداشت کر چکا ہو. لوگ اس کو مختلف ہی مسئلہ کہتے ہیں. آج تک تو یہ امت مسلمہ میں مختلف ہی نہ رہا. آج آپ دیکھیے ماڈلز کو دیکھنے والوں کو، رول ماڈلز کو دکھانے کی ضرورت پہ غور کیا جا رہا ہے. صحابیات کو دیکھ لیجئے، نہیں دیکھا آپ نے، ازواج مطہرات کو نہیں دیکھا، سلف صالحین کی ماؤں کو نہیں دیکھا، اپنے امت کی ماؤں کو نہیں دیکھا. پیچھے کر جائے صرف اپنی دادی یا پردادی یا نانی یا پرنانی جو کبھی آپ نے دیکھی اس کو سوچ لیجئے. اپنی امی سے کہانیاں سنیے، نانی کیا پہنتی تھی، دادی کیا پہنتی تھی، ابا سے پوچھئے آپ کی پردادی کیا پہنتی تھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ وربلی بلکہ کر کے دکھایا. ایک بڑی چادر لی، سر پہ ڈالی اور صرف بائیں آنکھ تھوڑی سی کھول کے کہا یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی آنکھ بھی ایک دکھے گی اور وہ دیکھنے کے لیے ہوگی، دکھانے کے لیے نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ نقاب کے اندر موٹی موٹی آنکھوں پہ کجلے سرمے اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے اور حسین کر کے دکھاؤ. آنکھ دکھا سکتی ہے عورت لیکن اس پہ سرما بھی نہیں ڈلا ہوگا. شرط ایک ہے کہ لوگ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ چلو آنکھیں اتنی پیاری ہیں تو اور کیا ہوگا. یاد رکھیے چہرہ زینت ہے، چھپائے جانے والی چیز ہے. چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں لوگ. آپ گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آندھی نہ آئے، مٹی نہ آئے اندر، کھڑکیاں بھی بند کریں، دروازے بھی بند کریں اور مین گیٹ گھر کا کھول دیں. یہ چہرہ ہی ہے جو جنگیں کراتے ہیں. ہیلن نام کی ایک عورت کے بارے میں معروف جملہ فیس دیٹ لانچ 1000 ships، یعنی ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں شپ نکلے تھے اور جنگ لگی تھی. ساری شاعری کس کے بارے میں ہے؟ چہرہ. بڑے بڑے بل بورڈز چہرے کو دکھاتے ہیں. لڑکی دیکھنے جاتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دیکھتے ہیں. جتنی کریمیں گھر میں پڑی ہیں یہ فیس کی زیادہ ہیں یا ہاتھوں کی؟ یہ الگ بات ہے کہ آج پورے جسم کی اتنی ہے کہ یاد بھی نہ رہے کہاں کون سی لگانی تھی. چہرہ چہرہ. آپ دیکھیے 5 سے 6 فٹ تک جسم تو چھپاتے ہی ہیں نا کپڑوں سے، کسی بھی قسم کے. چلے ٹائٹ ہے یہ جو پہنتے ہیں نا. چہرہ کتنا ہے؟ 3 سے 4 انچ. کیا یہی چھپانا مشکل ہے؟ اگر جنت سے صرف 3-4 انچ پہ روک لیے گئے تو کیا کریں گے؟ ساری جسٹیفیکیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کر سوچئے. اور یہ جو احرام میں چہرہ کھولنے کا ایک مختلف ہی مسئلہ بیان ہوتا ہے، یہ کب ہے کہ جب عام حالات میں ایک عورت پہ چہرہ چھپائے گی. جو یہاں نہیں چھپاتے ان کو وہاں کیا چھپانا ہے؟ اور یقین کیجئے جس دن آپ کا میرا دل مان گیا پھر بنے گا. آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ عربز یہ کہتے ہیں، فلاں کلچر، وہ فلاں تو بہت بڑی معروف سپیکرز ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور وہ تو نقاب نہیں کرتی. ایک جملے میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں اس کا. اگر یہ واقعی اختلافی مسئلہ ہے بھی نا تو پانی سے دھلا ہوا چہرہ اس کو کھول لیجئے. کوئی ہڈن، کوئی ظاہری، کوئی باطنی، کوئی اندر کی کریمیں، کوئی باہر کی، کوئی کہہ لیجئے کہ ٹونر اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ہائیڈ اور کنسیلر نہیں لگا سکتی عورت. جن ائمہ کرام نے بھی چہرے کو کھولنے کی رخصت دی، پانی سے دھلا ہوا چہرہ وہ کھول لیجئے. کسی امام نے، کسی مفتی نے میک اپ زدہ چہرے کو کھولنے کی اجازت نہیں دی کہ شادیوں پہ آپ حجاب تو پہن لے اور سجے سمرے میک اپ میں لتڑے پتڑے آپ اس شادی حال میں دکھتے پھریں. کیوں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ عورت کا دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنے، شادیوں میں اچھے میک اپ کرے. صرف ایک پردہ ڈال دیجئے. مردوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ ان کو دکھاتے ہیں جو جلیں کڑے دیکھ کر اور ان کے دل پہ بجلیاں گزریں، اور عورتوں کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں. یاد رکھیے جب تک عورت چہرہ نہیں چھپائے گی سیگریگیشن نہیں ہوگی. ساری محفل میں ایک باپردہ عورت آ جائے مردوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. ان کو کہیے ذرا، ان کو کیجیے، یہ فلاں ہے. یہ ایک آٹومیٹک بیریئر بن جاتا ہے عورت کا چہرہ کا پردہ. مرد پریشان ہو جاتے ہیں. شریف مرد کبھی اس محفل میں کھل کے جا کر نہیں بیٹھیں گے جہاں ان کو پتا ہو کہ کوئی ایک باپردہ عورت ہے. پہلے لوگ کہتے تھے مستورات، آج مستورات نہیں تو پھر غیر مستورات ہیں. اس کو اردو میں لفظ دیکھیے بڑا ہی عجیب سا لفظ بنتا ہے. آپ مستورہ ہیں، چھپیں گی تو مستورہ ہوں گی نا. اور ایک دفعہ آپ دیکھیے کہ بازار میں جا کر ذرا اگر ضرورت سے جاتے ہیں چہرہ چھپا کر جائیں. کبھی اگلی دفعہ آپ کبھی منہ کھول کے نہیں جائیں گی. جو گندی نظریں آپ کو چھابڑیوں پہ چیزیں بیچنے والوں کی نظریں اور دوسروں کی نظریں دکھتی ہیں، تحفظ ہے یہ. آپ دیکھیں جن چہروں کو اتنے مردوں کی نظریں چرا لیں وہ خوبصورت کہاں رہیں گے. آج کہاں دلہن خوبصورت ہے؟ ہزاروں لاکھوں لگا کے بھی کہتے ہیں نہیں میک اپ نہیں اچھا ہوا.
پہلی دلہنوں کو سوچئے، کسی مرد کی نظر نہیں پڑتی تھی اس پیاری سی بچی پہ، کئی دن پہلے اس کو کمروں میں چھپا دیتے تھے، آج آخری وقت تک اور وہ فوٹو سیشن کے گندے فتنے چلیں گے اگر عورت چہرہ چھپائے گی تو؟ فتوے ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے گوگل شیخ سے. اگر ہم ازواجکا میں نہیں، بناتکا میں نہیں تو نساء المومنین میں تو ہیں. اپنے دل سے پوچھئے، اپنی عقل سے پوچھئے وہ کیا کہتی ہے. میک اپ پروڈکٹ اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ چہروں پہ اتنا مال کیوں لگ رہا ہے؟ اور لوگ تو بڑی ادا سے کہتے ہیں ہمارا تو چہرہ ہی لوگ دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پردے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کریے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پکڑ لیجئے. آج لوگوں نے نقاب کو ایک ایشو کیوں بنایا؟ 150 یورو کا فائن کیوں لگا؟ کیونکہ طریقۃ المثلیٰ پہ چوٹ پڑتی ہے. لوگ آج آپ کے نقاب پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ آپ کے سکارف پہ پریشان تھے. ترکی میں سکارف کھچے عورتوں کے، آج سکارف کوئی بڑا مسئلہ نہیں، پورا یورپ مان چکا. جتنے پیارے سکارف میں نے یورپ میں بکتے دکھے اتنے تو میں نے مکہ میں بھی نہیں دیکھے کبھی، کیونکہ پچھلی عورتوں نے دباؤ برداشت کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں اتاریں گی، انہوں نے کہا جو لے لو. اب نقاب پہ کے پیچھے پڑ گئے. آپ اس پہ سٹینڈ لے لیجئے ورنہ کل آپ کی بیٹیوں کے کپڑے اتریں گے، لکھ لیجئے یہ باتیں. اپنی پردادیوں، پرنانیوں اور پر سارے اکٹھے کر لیجئے تو پردہ ان کی زندگی کا شعار تھا. ہم نے دوسروں کو رول ماڈل بنایا تو ہمارا سب بدل گیا. دیکھیے کون نہیں نقاب کرتا؟ سرجن نہیں کرتے، پائلٹ نہیں کرتے، آرمرز نہیں کرتے، کوک نہیں کرتے، سن برن سے بچنے کے لیے ڈرماٹولوجسٹ نہیں آپ کو مشورے دیتی. تو آج تو کرونا وائرس نے ہر ایک کو پردہ سکھا دیا. دوسروں کو جراثیم سے بچانے کے لیے یا ان کے جراثیم سے بچنے کے لیے آپ چہرے کور کر سکتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے اور بچانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو چہرے کھولنے کی بجائے دل کھولنے کی دعا کیجیے. آج ایک پردہ دار عورت کو دعوت میں آپ بلا کر پریشان ہو جاتے، کہتے نہیں وہ پردہ کرتی ہے نا، پھر باقی مس فٹ فیل کر انکمفرٹیبل ہو، ان کو الگ سے بلا کے کھانا کھلا دیں گے. کیا آپ نے قدر کی ان کی اور اپنی؟ بدمزگی ہوتی ہے. عورتوں میں ایک عورت پردے دار آ جاتی ہے، دوسری عورتیں پریشان ہونے لگتی ہیں. تو کیا اگر ہمارے بچوں کی خوشیوں میں عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آ گئیں تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے؟ دعا کیجیے اللہ ہمارے مردوں کو باحیا اور عورتوں کو با پردہ کر دے. آج مردوں نے اپنی عورتوں کے پردے نوچے ہیں. وہ کل رو کر گئے نا اقبال کے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اگلا شعر آپ کو آتا ہے، میں نہیں بولتی اس کو. یہ اسلام کا شعار تھا، ہم نے آج اس کو زندہ کرنا ہے. انشاءاللہ جنت کے درجے ملیں گے. لوگوں سے 4 قدم آگے پڑھ کر اللہ کے نبی کے حکموں پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو اللہ پائنیئر بنائے گا. آپ کو جنتوں میں ازواج اور آپ کی بنات کی کمپنی ملے گی. ان جیسا تو بنے. تو پردے کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، کم از کم تو پھر اپوز نہ کیجیے. منہ کھول کھول کر اللہ کے قوانین پہ تنقید نہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مارنا الحق کا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. تو پھر بات تو لمبی ہوئی، مجھے یقین ہے کہ لمبی ہوئی ہے، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ بات کروں. ہم لوگ صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں پارا پورا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان عورت پردہ دار عورت ہوتی ہے. آپ آیت 59 کی ساری باتیں جو میں نے سم اپ کی 5 نقطوں میں دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پہ. مردوں کو فتنوں میں مبتلا نہ کیجیے، قیمتی رہیے، باحیا بنیے، با کردار بنیے، شرم و حیا والی رہیے. باروب شخصیت کی مالک ہوں گی آپ، عزت کریں گے لوگ آپ کی، گندی نظروں سے محفوظ رہیں گی آپ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہیے. یہی ہے آپ کی میری عزت.